everyone, this is Dr. T Sheikh at the Red Box channel. Before we start the program, I would say Allah subhanahu wa ta'ala's name کہ اللہ کے نام سے ہم اب اپنا پہلا پروگرام یہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ایک بہت ہی بیسٹ بڈی فرینڈ کے ساتھ پیر یاسر جو کہ مسلم لیگ نون فنکشنل کے وائس پریزیڈنٹ ہے. ان کے ساتھ آج ہم گفتگو کریں گے ان تمام صورتحال کے بارے میں جس کو لے کر اس وقت پاکستان بہت ڈسٹرب چل رہا ہے اور پریشان چل رہا ہے. آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال جس حالات سے گزر رہی ہے, جس میں ابھی ہمارے پاس حکومت آئی ہوئی ہے, الیکشنز کا ہونے کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, پرائسز آف پیٹرول, پرائسز آف شوگر, پرائسز آف ایوری تھنگ از ڈے بائی ڈے انکریزنگ. جو آج سے 5 سال پہلے صورتحال نہیں تھے, 10 سال پہلے صورتحال نہیں تھے, اچانک آج سے 4-5 سال کے اندر آہستہ آہستہ کرتے کرتے حالات اس صورتحال پہ آ گئے کہ مہنگائی ایسی جگہ پہ چلی گئی ہے کہ ہائی کلاس, مڈل کلاس, لوور کلاس اور غریب طبقہ تو یو کانٹ ایون سے اینی تھنگ کہ غریب لوگوں کی اس وقت کیا صورتحال ہوگی. السلام علیکم پیر یاسر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی آپ نے بلایا اپنے شو میں, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو گائز. آئی وانٹ ٹو ٹیل یو سم تھنگ. ہی از مائی بیسٹ فرینڈ. میرے اچھے وقت میں اور میرے برے وقت میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے. سو پیر یاسر صاحب, اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج کل کی جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت ملک کی, جس کے اندر آپ دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ خاص کر کے الیکٹریسٹی بلز کے اوپر, چاہے ایک آدمی, عام آدمی ہو, غریب آدمی ہو یا امیر آدمی ہو, سب کے سب بہت افیکٹڈ ہوئے ہوئے ہیں. جی دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہنگائی کا طوفان پوری دنیا میں ہے, وہ جو ہے پاکستان میں بھی اسی طرح ہے. تو لیکن جو ہے یہ کہ عام آدمی پہلے کہتے تھے کہ جی غریب آدمی جو ہے وہ اپنا جو ہے نہیں کر سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا, اور ابھی تو دیکھیں نا امیر آدمی چاہے پیسے والا بھی ہو وہ بھی جو ہے اس ٹائم پہ جو ہے وہ اپنے بلنگز وغیرہ افورڈ نہیں کر سک رہا. الیکٹریسٹی ہو, آپ کی جو ہے پیٹرول ہو, باقی آپ کی جو ہے کھانے پینے کی اشیاء ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ بڑا جو ہے ایک ایسا سلسلہ بن گیا ہے کہ جی عام آدمی جو دیکھیں نا, ابھی آپ چھوٹی سی بات ہے کہ جس کی پہ 15,000 یا 20,000 ہے, وہ بجلی کا بل بھرے گا, وہ جو ہے اپنے بچوں کو کھانا کھلائے گا, وہ جو ہے اپنے پیٹرول ڈالے گا بائک میں. تو دیکھیں یہ بہت ہی کوئی ڈیفیکلٹ جو ہے فیز سے ہم لوگ گزر ہیں. اور جو ہے چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے, کوئی بھی اس ٹائم پہ جو ہے اپنا گزارا نہیں کر سک رہا. اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بیچارے جو ہے آپ دیکھیں کہ جو ہے کاروبار بھی ہمارا بہت افیکٹ ہوا ہوا ہے اس ٹائم پہ. جو کاروبار بھی بہت زیادہ جو ہے آپ سمجھیں کہ جو ہے اس ٹائم پہ کم ہے, اور لوگوں کے پاس نوکریاں بھی نہیں ہیں. لوگ پڑھ لکھ کے بھی جو ہے کوشش کریں ملک سے باہر جانے کے لیے. ہمیں اصولاً یہ ہے کہ جو ہے اپنے جو ہے ملک میں ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ایڈجسٹ کریں, اور یہاں پہ ہی کوئی ایسے انڈسٹریز بنائیں, ایسی چیزیں بنائیں جس میں جو ہے یہ لوگ یہاں پہ ایڈجسٹ ہوں اور اپنے گھر کا چولہا جلا سکیں, اور جو ہے یہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. اور یہ مہنگائی کا مقابلہ جو ہے ایزی چیز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ دیکھیں آپ دن بدن جو ہے چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے پیٹرول کی پرائز 300 پلس چلی گئی. تو یہ آپ دیکھیں نا, بالکل ہی جو ہے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے یا ڈیزل مہنگا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. آپ کی کھانے پینے کی اشیاء افیکٹ کرتی ہیں, آپ کا ہر چیز, الیکٹریسٹی بھی وہ بڑھا دیتے ہیں کہ جی آئل وہ ہوتا ہے نا جی آئل اس میں جی, تو ہر چیز اس میں بڑھ جاتی ہے. تو یہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے آگے جو ہے لوگ جو ہے وہ پہلے خودکشیاں کریں, آگے اور ورس حالات ہوں گے. تو اس کو ہمیں کسی طرح کنٹرول کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ملک میں یہ ملک جو ہے اس کو ہم سب مل کے کوئی ایسا سلسلہ کریں جس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کے جو ہے یہ مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں, اور جو ملک میں جو ایک حالات اس طرح کے انسرٹن ہوئے ہیں اس کا بھی مقابلہ کریں. جسٹ ٹیل می ون مور تھنگ دیٹ یو نو کہ اوبویسلی پیٹرولیم پرائسز انکریزز, پیٹرولیم کی وجہ سے ہماری الیکٹریسٹی کے اوپر فرق آتا ہے. اگر ہمارے ملک کے اندر کولز اینڈ ونڈ ملس کا استعمال کیا جائے یا کولز کا استعمال کیا جائے, کیا اس کے ذریعے ہمارے لیے سولر انرجیز کے ذریعے ہمارے لیے الیکٹریسٹی میں فائدہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ابھی جی دیکھیں کول کا بھی جو ہے استعمال ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے کچھ ہمارے پاس ہیں کول کی مائنز ہیں جگہ جگہ پہ, جیسے لاکڑا میں ہے یا پھر بلوچستان میں ہے یا پھر اور ایسی جگہوں پہ ہیں. تو وہاں سے کوئلہ نکلتا ہے, وہ آج کل انڈسٹریز میں بھی یوز ہو رہا ہے. جو مجھے جو ہے انفارمیشن ملی کہ وہ جو مطلب فیکٹریز میں بھی لوگ جو ہے کوئلہ بھی استعمال کریں, کیونکہ اور چیز اتنی وہ مطلب ہے کہ ان کو اتنی ایکسپینسو پڑی ہے. تو کوئلہ بھی ہے تو ایکسپینسو, لیکن وہ اس پہ سلسلہ کریں. تو لہٰذا یہ کہ جو ہے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور جو ہے ہمیں جو ہے ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس میں جو ہے ہمیں مطلب آپ سمجھیں کہ جو ہے الیکٹریسٹی یا ان چیزوں سے مطلب بچ کے
लेफ़्ट राइट से हम अपना जो है सिलसिला चलाएं। देखिए जैसे पहले कहा गया था, आज से बहुत साल पहले ये कहा गया था कि आज से कोई 10 साल पहले या 8 साल पहले ये कहा गया था कि आगे जाके बिजली जो है ना वो महंगी हो जाएगी. दिस इज़ समथिंग व्हिच वाज़ एक्चुअली रेलेवेंटली सेड ऑन टीवी दैट कि आगे जाके 8-10 साल के अंदर बिजली की प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी, पानी की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी. वही चीज़ें आज हम देखना स्टार्ट कर चुके हैं कि बिजली की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और इसकी भी. तो क्या बिजली की प्राइसेस अगर हमारी बढ़नी थी, या एक मिसाल बात है, तो क्या इसकी प्लानिंग बहुत साल पहले नहीं कर लेनी चाहिए थी देखिए हमें? जी, इसमें थोड़े इश्यूज़ हैं इस तरह के कि जो है डैम्स बनते हैं, डैम से भी जो है आप समझिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एग्जैक्टली. तो वो भी जो है हम लोग नहीं कर सके हैं। डैम्स भी जो है देखें, आपको याद होगा पिछली दफ़ा भी जो है वो लोगों ने जो है पाकिस्तान के सारे लोगों ने जो है वो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार साहब थे मेरे ख्याल में, जिनने जो है कलेक्शन की थी डैम्स के लिए। तो फिर जो है वो भी जो है पैसे लग नहीं सके मेरे ख्याल में, पड़े हैं आज तक जो है वहाँ पे मेरे ख्याल में ख़जाने में पड़े हैं या खर्च चुके हैं, मुझे नहीं पता। तो वैसे जो है शुरू से जो है एक पॉलिसी हमारी थी, लेकिन बीच में फिर हर्डल्स आए, इख्तलाफात आए कि जी ये डैम सही नहीं है, वो डैम सही नहीं है, या जो है वो हमें हमारे सिंध के हमारे लोग हम लोगों को था कि जी ये जैसे कालाबाग डैम का इशू था कि जी वो जो है हमें हमें नुकसान देगा। तो लेकिन जो है इसका हल ये कि जो है हम फिर भी जो है डैम्स बनाएं और जो ऐसी ऐसी जगहों पे बनाएं जहाँ पे जो है मतलब ये कि जो है सबको फ़ायदा भी पहुँचे, लोगों को पानी का भी ज़ख़ीरा हमारे पास हो, और प्लस जो है ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है ये भी उससे बनेगी तो हमें फ़ायदा होगा, हमारी बिजली जो है वो जनरेट होगी तो हमें फ़ायदा होगा, बिजली की फिर प्राइसेस मैं समझता हूँ कम होगी। अभी तो देखें ना के इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप समझें कि जो है ट्रिपल जो है वो आप समझें कि इस टाइम पे जो है वो एंड बिजली दे वो आर कर रही है। प्लानिंग टू इंक्रीज द जी, रेट्स. इंक्रीज़ भी करें। दूसरा जो है जो मैं सुनता हूँ, ये आपकी तवज्जुह से जो है आपके चैनल की तवज्जुह से मैं ये बात शेयर करूँगा कि जी इसकी इनके जो मीटर्स हैं उसमें भी जो है कोई ऐसा इन्होंने सिस्टम किया हुआ है कि जी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, तो आम आदमी का जो है वो आप समझें कि पट्टा ही बैठ जाता है कि जी वो कहाँ से भरेगा। गरीब आदमी जो है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी, ऊपर से आपके मीटर भी जो है वो चल रहे हैं मतलब एक बहुत स्पीड में। इन्होंने कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म कहते हैं बनाया हुआ है उसमें कि जी मतलब वो मतलब एक मीटर चलता रहता है। बहुत सारे लोग तो ये भी कंप्लेन करते हैं कि जी इलेक्ट्रिसिटी अगर घर की ऑन ना भी हो तो मीटर स्लो स्लो चल रहा होता है। तो ये तो हालत है। तो देखिए जुल्म है आवाम के साथ, आवाम जो है बेचारी पिस चुकी है, आवाम जो है इस टाइम पे आगे कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आवाम बेचारी कहाँ जाएगी। तो एक ये सारी चीज़ें हमें जो है मैं समझता हूँ सेटल करनी चाहिए, और जो है इस पे जो है कोई इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक जो है वो मतलब एक ज़्यादती करिए लोगों के साथ, अगर इस तरह है वाकई, अगर सच्ची बात है। देखिए मैं इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगा रहा, लेकिन वाकई जैसे सुन रहे हैं हम बातें, तो उससे हवाले से जो है इस पे जो है मेरे ख्याल में वर्क होना चाहिए, देखना चाहिए कि जी मीटर्स लोगों के जो है ठीक है। अभी लोग टेम्परिंग भी करते होंगे, लोग अपनी मीटर हमारे पास ये भी बड़ा इशू है चोरी का, चोरी का. एग्जैक्टली ये भी है। एग्जैक्टली. वहाँ पे मैं कहूँगा जी हम लोग अगर चोरी करते हैं तो हम लोग उसका हमें मतलब ये कि गलत करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। और बाकी अगर वो लोग कर रहे हैं आवाम के साथ, वो भी गलत करेंगे जी। आवाम जो अभी फ़र्ज़ करें एक बंदा जो अपना बिल हर महीने भर रहा है, और उस बिल भरने के बाद जो है उसका जो मीटर जो स्पीड में चल रहा हो, तो मतलब ये तो मतलब वो तो मर गया ना बेचारा। वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, कहाँ से अपने बच्चों को पालेगा। आपकी हमारे पास देखिए ना हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, एजुकेशन आपके सामने हमारी ज़ीरो है, और चीज़ें हमारे पास है नहीं। तो आप कम से कम जो है देखें ना वो रिलीफ तो होना चाहिए आवाम को कि जी कम से कम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या ऐसी चीज़ें जो है वो हमें कम में मिले, या जो है हमारे साथ जो है ऐसा ना हो कि जुल्म ना हो कि जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जी स्पीड में मीटर चल रहा है, जी आपकी बिजली का बिल इतना स्पीड में आ रहा है। अभी मैं रिसेंटली पूछ रहा था, वो हमारे पास एक बंदा है, वो मुझे बता रहा था, बोला कि जी मेरे पास जो है पंखा, ये ट्यूब लाइट और एक छोटा मोटा ऐसे कोई चलता है, वो कैसा बोलो 12-15 हज़ार 20 हज़ार बिल आ जाता है हमारा। विदाउट एसी. विदाउट एसी। एसी कहाँ, एसी तो आप फिर 50+ चले जाएंगे अगर आप एसी की तरफ जाएंगे। तो देखें ना कहाँ से सर्वाइव करेगा बंदा, कहाँ से जो है बच्चों को कहाँ से पालेगा, खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से, बच्चों की एजुकेशन कैसे कराएगा। फिर इंसान बीमार हो जाता है, आप अस्पताल को, हमारे पास ऐसे तो नहीं है कि जी अस्पताल को ऐसे जी फ्री सारे चल रहे हैं, ठीक है जिन्ना ये सिविल वगैरह है, लेकिन वहाँ पे भी तो आपको पता है हालत क्या है। तो ये सारी चीज़ों को जो है सेटल करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। बहुत चीज़ें हमें जो है इस मुल्क में जो है मैं समझता हूँ कि सही करनी है, और जो है अगर वो सही हो जाती हैं तो फिर जो है आवाम का भी फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। अभी देखें ना वो मुल्क आप देखें इस टाइम पे श्रीलंका. ऐसे ऐसे मुल्क, चले श्रीलंका तो चलो अपनी उनकी उसकी अपनी, ऐसे ऐसे मुल्क जो हमसे मतलब आप समझे कि पाकिस्तान को अगर आप जाएँ 40 ईयर्स पीछे भी जाएँ, तो अगर आप कराची के जो है वो नक्शा देखें पुराना, और कराची की जो वो देखें, तो मतलब वो उस टाइम पे इवन दुबई और ऐसे मुल्क थे जो वहाँ पे डेवलप नहीं थे। आज हमारे मुल्क हम कहाँ पे खड़े हैं, और मुल्क कहाँ पे खड़े वेरी हैं। ट्रू. वेरी तो ट्रू. देखें ना जी ये सिचुएशन है। तो हमें अपने मुल्क के साथ मुखलिस होना पड़ेगा, हमें अपने मुल्क के साथ जो है
ایک تو ہوتی ہیں باتیں, ابھی یہ کہ میں کوئی روایتی باتیں نہیں کر رہا, میں حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ جب تک ہم آنیسٹ نہیں ہوں گے, اپنے ملک کے ساتھ ہم جو ہے مطلب ہے کہ جیسے ہم اور ملکوں میں جا کے جو ہے ایکٹ کرتے ہیں, وہ ایکٹ ہمیں یہاں پہ بھی کرنا پڑے گا. صفائی کا خیال رکھنا پڑے گا, اور جو ہمارے جو اصول ہیں اس کو اگر وہ ایس او پیز فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں فائدہ ہوگا. اور یہ سب مل کے ہو سکتا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. جی ابھی تو یہاں پہ یہ کہ الزام تراشی کا بہت بڑا ہے نا ایشو, کہ جی میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں, آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کر دیا, اس نے کر دیا. اس سے ہمیں ہٹنا پڑے گا, اس سے ہمیں ہٹ کے جو ہے پریکٹیکل کام کرنے پڑیں گے. اگر پریکٹیکل کام ہم کر سکیں گے تو جا کے جو ہے ہم جو ہے ملک کا, عوام کا فائدہ کر سکیں گے. دیکھیں نا آج ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے, آج ہماری جو ہے آپ دیکھیں ایئر لائن پی آئی دیکھیں, باقی جو ہے ہمارے ریلوے دیکھیں, اسٹیل مل دیکھیں, بیچارے لوگ بند پڑی ہے, دھکے کھا رہے ہیں لوگ. تو یہ ایسی ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں اس ملک میں جو ہے جس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے. ہمارے پاس معدنیات بہت بڑے پیمانے پہ ہیں, اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر رہے. تو یہ ایسی ایسی چیزیں, ایون ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب یہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ایک جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکور ہوا تھا جی کہ سمندر میں, عریبین سی میں جو ہے کوئی ذخیرہ بڑا آئل کا, وہ بھی پھر جو ہے پتہ نہیں آدھی رات کو ہی پھر جو ہے وہ ساری جو ہے کہانی جو ہے انہوں نے وہ کر دی, مطلب ہے کہ بالکل وہ کہانی کلوز کر دی. ابھی وہ شاید ہو سکتا ہے ملکی مفاد میں, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. تو لیکن ہمارے پاس چیزیں بہت ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو لیکن یہ کہ اس پہ اگر ہم آ جائیں کہ ہم جو ہے کشکول کو پھینک کے اپنی چیزیں کو یوٹیلائز کر کے اور جو اپنے ملک کو بڑھائیں, اور اس کے لیے سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی فلانا چور, اس نے یہ کیا کر دیا, اس نے وہ کر دیا. نہیں نہیں نہیں, ہمیں سب کو ایک ساتھ مل کے چلنا پڑے گا, تو جا کے ہم جو ہے اس چیزوں کو جو ہے ہم جو ہے اس کی فائٹ کر سکتے ہیں, مہنگائی کی فائٹ کر سکتے ہیں. باقی جو ایسی چیزیں ہیں جس کو جو ہے ہم جو ہے آج ہم پریشان ہیں جس کے لیے, اس کو ہم جو ہے مطلب یہ کہ کور کر سکتے ہیں, لیکن مل کے کر سکتے ہیں. A genuine politician can talk and speak like that. ایک genuine politician ہی ہو سکتا ہے جو اس طریقے سے بات کر سکتا ہے کہ unity is very important. دیکھیں unity faith is what we learned at the time when قائد اعظم محمد علی جناح was there. تو ہم نے سیکھی یہ چیز تھی. تو آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک یونٹی اور ایک فیتھ ہو, اور ایک ٹرسٹ لیول کے ساتھ سب لوگ آپس میں مل کر بہتر کر سکیں اس ملک کے لیے. مگر یاسر صاحب آپ ہمیں یہ بات بتائیے کہ الیکٹریسٹی کے بارے میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس اس طرح کی حکمرانی دی جاتی کہ جس کے اندر آپ کو ایسی سچویشن دی جائے جہاں پہ الیکٹریسٹی کے بلز اتنے ہائی ہوئے ہوئے ہیں, آپ اس میں کیا اسٹریٹجی پلانز لے کر آئیں گے جو کہ الیکٹریسٹی کے بلز کو ایک دم کم کرے گا؟ دیکھیں جی, یہ ابھی میں بولوں کہ جی مجھے آپ کوئی عہدہ دے دے اور میں ایسے کر دوں تو یہ مشکل کام ہے. ہم ٹیمپرری طور پہ ہم آپ کو ایک عہدہ دے رہے ہیں, ہم ریڈ باکس والے آپ کو ایک عہدہ دیتے ہیں, اور ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طریقے سے منسٹر بنا دیا جائے کہ آپ اس الیکٹریسٹی کو لک آفٹر کریں, تو آپ کس طریقے سے امینڈمنٹس کریں گے جس سے الیکٹریسٹی کی کاسٹ پرائس کے اندر نیچے آ جائیں گی پرائسز؟ جی دیکھیں آپ کی مہربانی, آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے منسٹر بنا دیا الیکٹریسٹی کا, لیکن جو پریکٹیکل بات میں کروں گا, دیکھیں جس کا جو کام ہے وہ کر سکتا ہے, میرا کام نہیں ہے, مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے. میں خواہ میں جو ہے کہوں کہ جی مجھے الیکٹریسٹی کا وزیرہ بنا دو اور مجھے آتا ہی کچھ نہ ہو. ہاں مجھے کچھ آتا ہو تو میں اس پہ جو ورک کر سکتا ہوں, یا میں اس پہ کوئی مطلب یہ کہ ہوتا ہے نا کوئی آپ کو جو ہے دیکھیں ہمیں ابھی جی ابھی ایک اور بات بھی ہے. ابھی ایک ہے ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے آگے فیوچر کے لیے جو ہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو ہے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو جو ہے آپ کو جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے آپ کو ان کو بہت ساری چیزیں سکھانی پڑیں گی. فرض کریں جو بڑی پارٹیاں, میں سمجھتا ہوں میری سجیشن ہے یا میری سوچ ہے کہ جی وہ اس میں ہم ایسے لوگوں کو جو ہے مطلب دیکھیں نا, جو ہمارے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹس ہیں یا ہمارے ایسے ہیں لوگ جو آپ سمجھیں کہ جو ایسے عہدوں پہ رہتے ہیں, جو ملک کو چلانا, معیشت کو چلانا, ابھی ٹرائلس چل رہی ہیں جی, اس کو لے آؤ یہ معیشت صحیح کر دے گا, دوسرے کو لے آؤ جی وہ ایسے کر دے گا, اور اس کو خود کچھ پتہ نہیں ہے, تو وہ جو مطلب ملک کو کہاں سے سیدھا کرے گا. تو یہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اپنے لوگوں کو ٹریننگ دینی چاہیے, جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں جو اس ملک میں جو آ کے اچھے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں, ان کو اگر اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, اگر آپ کچھ سیکھو, اگر دیکھیں مجھے کوئی چیز نہیں آتی اور مجھے سکھائی جائے اور میں پھر اس کو اچھی طریقے سے پرفارم کر سکتا ہوں, اور اگر جو ہے مجھے پتہ ہی کچھ نہ ہو, الف بے کا پتہ نہ ہو, میں جو ہے آ کے مجھے کوئی ایسا عہدہ دے دیا جائے جس کو میں چلا ہی نہیں سکوں, تو وہ تو پھر ملک کا نقصان ہے نا. صحیح بات. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی, یہ ساری ہمیں چیزیں کرنی پڑیں گی ان فیوچر, تاکہ جو ہم اس ملک کو اچھی طریقے سے چلا سکیں, اور جو ہے ہم اس ملک کو جو ہے مطلب ایک ایسی جگہ پہ لے جا سکیں جہاں پہ اور ملک کھڑے ہیں. Yes, well said. So the main point is that education is very important.
یہ چیز جاننا اور سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ یعنی کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان بنے وہ بلاول بھٹو زرداری بنے، اور وہ اتنا ہی انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ آدمی ہے کہ وہ اسی طریقے سے حکومت کو لے کر چل سکتا ہے. ایجوکیشن کین میک اے لاٹ آف ڈفرنس. سو وی مسٹ سلیکٹ دا رائٹ کائنڈ آف اے پرائم منسٹر فار پاکستان who is so well educated and literate. The brain has matters in it, like a gray matter and a black matter in the brain. The brain basically works upon the aspects of working and highlighting exactly what we want in our life. تو یاسر صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی کہ دیکھیں عہدے کے لیے اسی انسان کی سلیکشن کرو جو انسان اس عہدے پر بیٹھ کر، اس کرسی پر بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر سکے کہ اس ادارے میں اس کو جانا چاہیے اور اس ادارے میں اس کو جانا چاہیے. تو یاسر صاحب بیسکلی آپ کیونکہ ایگریکلچرسٹ بھی رہے ہیں، یو بلانگ ٹو این ایگریکلچر بیک گراؤنڈ آلسو، تو اگر آپ کو ایگریکلچر کا منسٹر بنا دیا جائے. دیکھیں جی، پہلے میں آؤں گا آپ کے اس بات پہ. آپ نے ان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی کہ جو ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، وہ تو آپ کی سوچ ہے، آپ چاہ رہی ہیں. میں کسی کے اس پہ اختلافات، مجھے جو ہے سکھایا گیا ہے کہ جی کسی کے لیے غلط بات نہ بولو، صحیح بات ہے. کسی کے اس پہ اختلاف نہ کرو. اگر میں سمجھتا ہوں کوئی ایکس وائی زی، کوئی بھی بندہ جو ملک کے لیے جو ہے وہ فائدے مند ہو، جو ملک کو فائدہ پہنچا سکے اور ملک کے لیے کام کر سکے اور اتنا قابل ہو جو ملک کو جو ہے وہ ایک فائدہ پہنچا سکے، تو ہمیں کوئی اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ جی ایکس وائی زی کوئی بھی آ جائے. آپ کی سوچ تھی کہ جی بلاول بھٹو صاحب ہے تو وہ آپ کی سوچ ہے. لیکن ایگریکلچرس کی بات کریں، وہ یہ کہ میں خود سیکھ رہا ہوں. جو ہے میں ابھی زمینداری کوشش کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، تھوڑی بہت زمینداری کر رہا ہوں، تو آئی ایم لرننگ اٹ. تو وہ آہستہ آہستہ بندہ سیکھتا ہے اور جو ہے پھر تجربہ آپ کو ہوتا ہے تو جا کے جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی کون سا کراپ کیا کس طرح لگے گا، کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہے. تو اس طرح تو آئی ایم لرننگ اٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ So if you were given any ministry, which one will you choose? اگر آپ کو کوئی منسٹری دی جاتی تو آپ کون سی چوز کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے مجھے جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی وہ نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ منسٹری لیتے ہیں کہ جی ہم 2 روپے کما لیں. مجھے وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کوئی ایسی چیز ہو وہاں مجھے اگر ہوم منسٹری ہو تو وہ میں زیادہ اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں. ایڈمنسٹریشن ہوگی، یہ چیز ہوگی، یہ میں زیادہ اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں. تو وہ میں یہ مطلب یہ نہیں کہہ رہا مجھے صبح ہوم منسٹر کو بنا دے. میں ایسی جنرلی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہے اس طرح مطلب ہے کہ جو ہے مجھے اس طرح کی چیز جو ہے وہ زیادہ میں پریفر کروں گا، جس کو مطلب آپ جو ہے وہ کر سکتے ہو یا چلا سکتے ہو یا آپ جو ہے اس کو مطلب ہینڈل کر سکتے ہو. دیکھیے جس طرح کی آپ کی ایک اپروچ ہے، کیپیبلٹی ہے، اور جس طرح سے آپ نے اپنے نانا کے ساتھ کام کیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے نانا سے بھی بہت پالیٹکس سیکھی ہے، اور اوبویسلی کیپنگ ہوم منسٹری ان مائنڈ از دا لا اینڈ ریگولیشن. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں لا اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن کو بہتر کر سکوں. دیٹ اگر آپ نے لا، رولز اینڈ ریگولیشن کو مانیٹر کر لیا تو آپ نے پورے شہر کو سنبھال لیا. سائیں جی وہ تو یہ ہے. دیکھیں ہمارے جو ہے شہر کے حالات بڑے خراب بھی ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ بھی بڑی خراب ہے. اور ہمارے جو آفیسرس ہیں ماشاء اللہ بڑے کیپیبل ہیں. اور جو ہے آپ دیکھیں جو ہے جو آج سے جو ہے اگر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں تقریباً کوئی 5 سال 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہمارے شہر میں روزانہ لاشیں جو ہے یہاں پہ گرتی تھیں. جی بالکل. جو بیچارہ گھر سے نکلتا تھا اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جی صبح جو ہے میں مطلب اب میں گھر سے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا. تو ایک بہت ڈینجرس سچویشن تھی. پھر ہماری فوج نے، پاکستان رینجرز نے بڑا جو ہے اس میں جو ہے بڑا کردار ادا کیا. یہ دہشت گردی جو ہے ہمارے ملک سے ختم کی بہت حد تک. اور خاص طور پہ کراچی تو ایسا تھا کہ آپ سمجھیں کہ جو ہے بالکل ہی یہاں پہ ایک حالات اس طرح کے تھے کہ بہت ہی زیادہ حالات خراب تھے. تو وہ دیکھیں آج ہم بہت ریلیکسڈ ہیں. باقی اگر جو ہے آپ آ جاتے ہیں یہ اس پہ چھوٹے موٹے اس پہ جی موبائل چھین لیا اور جو ڈکیتی اور یہ دیکھیں یہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ. امریکہ بھی اب چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ابھی آپ انگلینڈ لنڈن چلے جائیں وہاں پہ بھی یہ رات کو جو ہے وہ ہاں تو وہاں پہ جو ہے وہ چھینا جھپٹی ہو جاتی ہے. تو وہ دیکھیں وہ ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے آپ کو. اور ہمارے ماشاءاللہ اچھے ہیں، پولیس میں بھی ہمارے اچھے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ماشاءاللہ کام کریں، اچھے طریقے سے کام کریں اور جو ہے کوشش کریں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح رہے. اوپر سے بیک اپ میں ہمارے پاس رینجرز ہیں، وہ بھی جو ہے مطلب اپنا کردار ادا کری ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارے کراچی کے حالات بہتر ہیں. ہاں ایک یہ ایشو ہے کچے کے ڈاکوؤں کا، جو آپ کے جو ہے یہ کن کوٹ اور شکارپور اور ان علاقوں میں جو ہے یہ پنجاب اور سندھ کا بارڈر لگتا ہے، یہاں پہ جو ہے کچھ ہے سلسلہ. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رینجرز اور پاکستان آرمی کی کچھ جو ہے وہ ہیں کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی وہاں پہ اور جو میرے خیال میں وہ آپریشن کریں گے. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. یہ سارا ہوتا ہے بے روزگاری
اور جو ہے آپ کے پاس جو ہے امپلائمنٹ نہ ہو اور لوگ بے روزگار ہوں. دیکھیں نا ابھی چھوٹی سی بات ہے, کسی کے گھر میں کوئی بچہ کسی کا بھوک مرا ہوگا تو وہ بندہ فرسٹریٹ ہو کے باہر بھاگے گا, کچھ نہ کچھ چھینے گا کسی سے. وہ چیز ہمیں ختم کرنی ہے. وہ اگر ہم ختم کر کے تو انشاءاللہ ہمارا سارا سلسلہ صحیح ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ہم اچھی جگہ پہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ, لا اینڈ آرڈر بہتر ہے ہمارا ملک میں. باقی جو ہے دہشت گردی تو ہے, لیکن وہ تو ہم جو فیس کر رہے ہیں. ایک بڑے عرصے سے جو ہم دہشت گردی فیس کر رہے ہیں. ہمارے آرمی جوان بیچارے آپ دیکھیں کتنے شہید ہو گئے. مطلب میں دیکھتا ہوں مطلب یہ کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن جی کبھی جو ہے بلوچستان میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے حملہ کیا ہوتا ہے قافلے پہ فوج ہمارے بالکل پاکستان. واقعی میں صحیح پھر کہہ جو ہے رہے کبھی ہیں وزیرستان میں ہوتا ہے, کبھی کہاں ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے, اس کو ہم ختم کر گئے تو پھر ہم انشاءاللہ اچھی جگہ پہ آ جائیں گے. ابھی یہ کہ یہ دہشت گردی ہم عرصے سے جو ہے پاکستان پہ جو ہے عائد ہے, دہشت گردی چل رہی ہے, اور جو ہے جس میں بیرونی ملک جو ہے انوالو ہے, جس میں سمجھتا ہوں انڈیا ہے, اور افغانستان کے تھرو جو ہے دہشت گردی بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے. تو یہ چیز ہمیں اگر کنٹرول کر گئے, اور جو ہے ہمارے, کیونکہ ابھی دیکھیں آپ خود سوچیں کسی کا بیٹا شہید ہو جائے, اور کسی کا بھائی شہید ہو جائے, کسی کا ہسبینڈ شہید ہو جائے, صحیح بات ہے. اور جو ہے اس کے گھر میں کیا حال ہوتا ہوگا. یہ تو قربانی ہے ہمارے پاکستان فوج کی. میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ اور لیفٹ رائٹ یہ لوگ جو ہے الٹی سیدھی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں. میں ان کو کہوں گا آپ کے چینل کی توسط سے کہ اس پلیز طرح ضرور کہیے گا. یہ دل آزاری ہے. آپ جی دل بالکل. آزاری کریں. اگر کسی کے گھر سے کوئی شہید ہوا ہے, کسی کا بچہ شہید ہوا ہے, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا, اور آپ جو ہے اس پہ جو ہے ہماری پاکستان آرمی کے لیے الٹی سیدھی باتیں لکھ رہے ہیں, یہ آپ نہ لکھیں. یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے. آپ جو ان کا حوصلہ جو ہے وہ بڑھانے کے بجائے ان کا حوصلہ گرا رہے ہیں. کہ مطلب یہ کہ جو وہ کس کے لیے ایکچولی یاسر صاحب, وہ کس کے لیے شہادت دے رہے ہیں. یاسر صاحب مطلب دیکھیے, یہ اپنے کوئی پلاٹ کے لیے شہادت دے رہے ہیں, نہیں, وہ کوئی جی جو ہے وہ کوئی اپنے جو ہے اپنے وہ ملک کو کوئی بچانے کے لیے اپنی شہادت دے رہے ہیں. اپنے کوئی کاروبار کے لیے شہادت دے رہے ہیں. اس ملک کے لیے شہادت دے رہے ہیں. دیکھیں نا سب سے جو بڑی بات ہے کہ آج ہم جو ہے اپنے عزت سے گھروں میں سو رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں, اس پاکستان آرمی کی وجہ سے ہے نا. کہ جی آپ کے بارڈروں پہ کون جو ہے جب ہم رات میں سو رہے ہوتے ہیں ہمارا کو کون آپ سیفٹی کی جو دے رہا ہے ہوتا ہے. بارڈر سنبھال رہے ہیں, یہی آپ کی آرمی سنبھال رہی ہے. تو لہٰذا جو ہے یہ چیزیں بھی ہمیں ختم کرنی پڑیں گی. یہ جو غلط ابھی آج کل آپ کو پتہ ہوگا کہ جی یہ جو ایک دور آ گیا اس طرح کا کہ جی سوشل میڈیا سے وار چل رہی ہے ساری. ابھی آپ کی انڈیا ہو گئی, باقی ایسے ملک ہو گئے, وہ آپ کے سوشل میڈیا میں گھس کے جو ہے آپ کے لیے آپ کو نفرتیں آپ کی پیدا کرتی ہیں اپنے لوگوں کے لیے. وہ ہمیں نہیں کرنی. ہمیں جو ہے اپنے جو ہمارے ادارے ہیں ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے, اور ان کو جو ہے ہمیں حوصلہ دینا ہے. اب ان کو حوصلہ دے سکیں گے تو یہ لوگ آگے جا کے لڑیں گے نا. جب آپ اپنے اداروں کو حوصلہ ہی نہیں دیں گے, اپنے جو آرم فورسز کو اور ان کو جو ہے حوصلہ نہیں دیں گے, تو وہ جو ہے کل کو مطلب کہاں سے وہ پھر وہ دل برداشتہ ہو جائیں گے کہ جی یہ تو ہماری اپنی عوام ہی ہمارے لیے غلط بات کری ہے. تو میں آپ کے چینلز کے توسط سے بولوں گا سب پاکستانی بھائیوں کو, میرا ایک میسیج ہے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں بہت ہی مطلب ایک پاکستان مسلم فیکشنل کا ایک ادنا کارکن ہوں اور ایک پاکستانی ہوں. لیکن جو ہے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ لوگ جو ہے اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس میں ہمارے پاکستان کی جو سپاہی ہیں, جو ہمارے جو جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں, ان کے دل جو ہے ان کو دلوں کو تکلیف پہنچے, یا وہ جو ہے کہیں کہ یار ہم جو ہے مطلب ایک بارڈروں پہ اور جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں اور ہمارے لوگ اس طرح کی باتیں کریں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے ہمیں ختم کرنا پڑے گا جو آج کل چل رہا ہے. سو وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ آج کل کرٹیسزم کتنا بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے 5 سے 7 سال کے اندر میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ کرٹیسزم 2014 سے تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا. یعنی کہ چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ گھر والے ہوں, چاہے وہ باہر والے ہوں, چاہے وہ ملازم ہوں, چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہوں, ٹیلی ویژن کو دیکھ کر گھروں کے اندر بھی اتنے ہی لڑائی جھگڑے فتنہ فساد بڑھنا شروع ہو گیا جتنا کہ باہر بڑھنا شروع ہو گیا. تو ہم نے ایک وقت ایسا دیکھا جس کے اندر تنقید کا نشانہ پولیٹیشین ہوتے تھے. پولیٹیشنوں پہ کنٹینویشن کے دور کے اوپر تنقید کی جا رہی ہوتی تھی. میں نے تو ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا اس وجہ سے, کیونکہ اتنی زیادہ تنقیدیں ہونے لگ گئی تھیں. آپس میں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئی تھیں. ایک مرتبہ بزنس پلس واز دا فرسٹ چینل ان 2010 جس پہ پہلی مرتبہ ایسی واردات ہوئی تھی کہ ایک پولیٹیشین نے دوسرے پولیٹیشین کے اوپر گلاس توڑ دیا تھا آرگیومنٹ کے اوپر. جسٹ کین یو امیجن, اینڈ آئی واز دیئر ان دا اسٹوڈیو ان فرنٹ آف می, کہ اتنی ایگریشن ہو گئی تھی کہ دو پولیٹیشینس الگ الگ پارٹی کے جب ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور آرگیومنٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے پہ گلاس توڑ دیا. ایک اٹھ کے وہاں سے چلا گیا. دیٹس دا فرسٹ انسیڈنٹ ایور ہیپن ان پاکستان آن بزنس پلس ٹیلی ویژن نیٹ ورک ان 2010. سو واٹ وی آر لرننگ, وی آر ناٹ لرننگ دا رائٹ تھنگ. دیکھیں یہی چیزیں ہمارے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے عوام دیکھ رہی ہے. آپ بیہیویئر آف عوام دیکھیں اس وقت.
یاسر سائی نے ایک بات بڑی اچھی کی آرمی کے لیے. دیکھیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری آرمی ہوتی ہے. آئی آلویز ریگارڈ مائی آرمی, دس از دا موسٹ پاورفل آرمی آف دا ورلڈ. ہم نیوکلیر پاور آرمی سے بلانگ کرتے ہیں. ہماری آرمی دنیا کی سب سے زیادہ پاورفل آرمی ہے. تنقید کرنا چاہے پولیٹیشنس ہوں چاہے آرمی ہوں, ان سب پر بند کر دینی چاہیے. اب یہ تنقید کا سسٹم کو ختم ہونا چاہیے ہے. سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے, چاہے وہ سوشلائٹ لوگ ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہوں, چاہے وہ آرمی کے لوگ ہوں, چاہے وہ سب لوگ ہوں. سب کو مل کر آپس میں پاکستان کو ایک بہترین پاکستان, ایک ایجوکیٹڈ پاکستان بنانا چاہیے. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایجوکیشن لیک کر گئی ہے. ایجوکیشن لیک ہونے کی وجہ سے پاورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پاورٹی جس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس طریقے سے یہ حالات ڈیولپ ہو گئے کہ چوری چکاری, گالی گلوچ, بدتمیزی, لوگوں کا بیہیویئر. ہیو یو ایور امیجن کہ جب آپ روڈ پہ گاڑی چلانے کے لیے نکلتے ہیں تو جو ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں ان بیچارے غریبوں کا کیا قصور جن سے لوگ کھڑے ہو کے بدتمیزیاں کرتے ہیں, تھپڑے مارتے ہیں فرسٹریشن میں. آئی واز دا فرسٹ پرسن ٹو گو بائی اینڈ سے کہ پلیز اس طریقے سے آپ پولیس والوں سے بات نہیں کیجیے, یہ غلط طریقہ ہے. ہمیں عام عوام کو سکھانا ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر اور ان لوگوں کی عزت کی جائے. جب تک ہم خود نہیں سکھائیں گے, سگنل توڑ دیے جاتے ہیں. میں کبھی سگنل توڑنا پسند نہیں کروں گی. کیوں سگنل توڑ دیے جاتے ہیں؟ دے تھنک دیٹ بریکنگ دا سگنل از دا اسٹائل. اٹس ناٹ اے اسٹائل. مس بیہیونگ از کالڈ اے اسٹائل. تنقید کرنا ایک اسٹائل ہے. اگر ایک نے تنقید کی تو ہم بھی کریں گے. جسٹ سے ون تھنگ, گاڈ بلیس یو اینڈ کیپ یور سیلف ہیپی. You should understand the fact we have to live our life diplomatically. What do you say, Yasir Sai? جی بالکل, یہ آپ کی بات آپ کی کیا بات ہوگی کہ کیا ہمیں ڈپلومیسی کے ساتھ اس حکومت کو لے کے چلنا ہوگا؟ اس تنقید کا نشانہ کیا آپ اور ہم بھی نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے ابھی اس بات پہ ہی آ گئے ہیں, تنقید پہ ہی تنقید چل رہی ہے. ابھی دیکھیں نا, تنقید کا سسٹم ہمیں ختم بھی کرنا ہوگا, تنقیدیں ختم بھی کرنی ہوں گی, اور ہمیں جا کے جو ہے ایک پریکٹیکل طریقے سے جو ہے اپنے کاموں میں جو ہے وہ دھیان دینا ہوگا. اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ اپنا کاروبار کرے, اگر جو ہے کوئی نوکری کر رہا ہے تو اپنی نوکری کرے. تو پازیٹیو وے سے اگر آپ سوچیں گے اور پازیٹیو وے سے آپ چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے. باقی جو ہے یہ نیگیٹیوٹیز ہیں ساری, جو ہے ہوتا ہے نا کہ جی اس کے اوپر الزام لگا دیا, اس کے اوپر الزام لگا دیا. اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ جی ایک سیاست تو ایک ایسی چیز ہے, ایک ہمیں عزت کے دائرے میں چلنا چاہیے, ایک دوسرے کا احترام بھی کرنا چاہیے, عزت کے دائرے میں چلنا چاہیے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جی وہ گلاس مار دیا, یا کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا, یا کسی نے کسی کو گریبان سے پکڑ لیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. عزت جو ہے وہ ایک دوسرے کی کرنی چاہیے, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. میں خود میں ہر پارٹی کی جو ہے اور ہر ہمارے پاکستان میں جو بھی جو رہنما ہے سب کی عزت کرتا ہوں, اس لیے کہ جو ہے سب کی اللہ تعالیٰ نے ایک احترام سب کو دیا ہوا ہے. اور جو ہے میں نہیں جو ہے وہ سمجھتا کہ میں کسی کو کہوں کہ جی یہ چور ہے یا یہ اس نے پیسے کھا لیے. وہ قانون ڈیسائیڈ کرے یا وہ کورٹس ڈیسائیڈ کرے اگر کسی پہ کیس ہو. میں بذات خود مناسب نہیں سمجھتا, نہ مجھے سکھایا گیا کہ جی آپ کسی پہ الزام لگائیں یا کسی پہ الزام تراشی کریں یا کسی کے لیے غلط کامنٹ کریں, تو وہ چیزیں غلط ہیں. تو پازیٹیو وے سے اگر آپ سوچیں گے, پیار محبت سے چلیں گے, تو میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں آپ کی اچھی ہو جائیں گی. اخلاق جو ہے وہ بھی بہت اچھی چیز ہے. اگر اخلاق سے آپ جو ہے کسی کو مخاطب ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یاسر سائیں کی اپ برنگنگ بہت اچھی کی گئی ہے. آپ کی جو اپ برنگنگ ہے, یعنی کہ جس طرح آپ کے والدین نے آپ کو بڑا کیا ہے اور جس طریقے سے آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایک پیور پولیٹیشین. یہ میں آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں. میں کوئی آپ یہ نہیں کہ کوئی آپ کی ریکارڈنگ میں آیا ہوں اور یہاں کوئی آپ کے چینل میں بات کر رہا ہوں تو اس وجہ سے یہ کوئی بات ہے. ایسے بھی جو ہے میں اپنے جو ہمارے فالوورز ہیں, جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں, ہماری پارٹی کے ہمارے ساتھی ہیں, سب کو میں یہی بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اخلاق سے, پیار محبت سے چلیں, بدتمیزی کسی سے نہ کریں. اور جو اس سے بہت چیزیں فرق پڑتی ہیں. اگر میں کسی سے تو تڑاک سے بات کروں گا, بدتمیزی سے بات کروں گا, کسی کے غلط نام سے اس کو پکاروں گا, تو اس کی دل آزاری ہوگی اور وہ بھی مجھے اس طرح ہی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ مخاطب ہوگا. تو میں اچھا مخاطب ہوں گا کسی سے, تو جو ہے وہ جو ہے ہم مجھ سے اچھا مخاطب ہوگا. کوئی آپ سے غلط طریقے سے بھی بات کرتا ہے, اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے جواب دیں گے, پیار محبت سے جواب دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بھی ریئلائز کرے گا کہ جی یہ جو ہے اچھی بات کرے, اور وہ مطلب اگر تلخ کلامی بھی کرے گا تو وہ واپس نارمل ہو جائے گا. یہ چیزیں ہیں. گارنٹی تو میں بھی آپ کی دے سکتی ہوں تو یہ ہے کہ سلسلہ. آپ کا اخلاق اور آپ کی ساری کوشش تمام بندہ چیزیں جو کرے, ہے میں ماشاء سمجھتا اللہ ہوں سے. کوشش بندہ کرے. یاسر سائی از ون آف دوز کائنڈ آف فائن پیپل جو ہر کسی کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اخلاق کے ساتھ, ایک ترجیح کے ساتھ
زندگی میں آگے بڑھنے کے ریویوز کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ آگے لے کے چلے. جیسے صحیح مجھے آپ سے ایک بڑی سوال پوچھنا ہے کہ آپ کے نانا جو تھے ہی واز آلویز نون ایز ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود جی ایچ کیو. جی وہ پیر سائیں شاہ مردان شاہ پیر پگارا سیونتھ یس. جو میرے نانا تھے بالکل، وہ جو ہے ایک بہت ماشاءاللہ اچھے پولیٹیشین بھی تھے. ان کا ماشاءاللہ ان کو کنگ میکر کہا جاتا تھا. خود وہ کوئی عہدہ کبھی نہ لیتے تھے، نہ وہ کہتے تھے کہ جی مجھے عہدہ چاہیے. تو جو ہے وہ عہدے بھی کبھی جو ہے آگے لوگوں کو پروموٹ کرتے تھے، اپنے فالوورز کو پروموٹ کرتے تھے، اپنے پارٹی کے لوگوں کو پروموٹ کرتے تھے، ایون اپنے دوستوں یار کو بھی پروموٹ کرتے تھے. تو ہمیشہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس طرح کی سیاست بھی کی، اور مطلب ایک سیاست میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ایک بڑا مقام بھی دیا، اور کنگ میکر کے نام سے ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں. اور جو ہے جی ایچ کیو کی جو بات ہے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں. ہمیشہ ان کی جو ہے یہ بات، جو میں کوئی انٹرویو میں یا کوئی ایسے پوچھ لیتا تھا تو وہ کہتا تھا جی میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں. تو واقعی جی ایچ کیو کے آدمی تھے وہ. اور جو ہے وہ اس لیے بھی تھے کہ جو ہے ان کی ایک بہت بڑی جو ہے ایک فورس ہے، ہور فورس کے نام سے. تو وہ آج بھی جو ہے مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے، اور جب بھی جو ہے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بلایا جاتا ہے. ابھی بھی جو ہے ہر تقریباً آپ سمجھیں کہ 6 مہینے 8 مہینے میں جو ہے وہ جو ہے آپ کی جو ہور فورس جاتی ہے. جی پیر صاحب کی جو ہور فورس ہے وہ جاتی ہے، اور جو ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے ان کو جو ہے بلایا بھی جاتا ہے. وہ ایز اے ریزرو فورس ہوتی ہے کہ کبھی خدا نخواستہ ملک میں کوئی جو ہے ایسا کوئی افراتفری ہو جائے، یا ہماری خدا نخواستہ کسی ملک کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو وہ ریزرو فورس کے سے جو ہے مطلب ایک ریزرو فورس کے نام سے ہے جو ہے وہ ساتھ جائے گی وہاں پہ، جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی ہمارے پاکستان آرمی کے ساتھ. تو یہ مطلب ایک آرمی کا ایک جو ہے مطلب ایک حصہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ، ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ ہے. تو لازمی جو ہے وہ جی ایچ کیو کے ہی ہوں گے نا. تو آپ بیسکلی آپ کا کیسا ہے؟ میں بھی جی ایچ کیو کا آدمی آپ بھی ہوں. جی ایچ جی کیو جی کے بالکل، آدمی میں بھی ہیں. جی ایچ کیو کا آدمی ہوں. بالکل بالکل. آئی مین دیٹس اے گڈ تھنگ دیٹ آپ جی بھی جو ہے جی نا وہ آرمی کو جی سپورٹ کرتے میرے ہیں. ملک کی آرمی ہے. بالکل ملک کی آرمی ہے، اس کو سپورٹ میں کرنا. فخر کرتا ہوں اگر مجھے کوئی میں کھلا مطلب ہے کہ میں اس کو جو ہے میں وہ ایک فخر محسوس کروں گا کہ، اور میں کہوں گا کہ جی میں جی ایچ کیو میں اپنے کو فوجی بھی کہوں گا، میں اپنا آپ کو جی ایچ کیو بھی کہوں گا. میں ملک کے لیے اور اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، جو ہے جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہوں. اور جو ہے میں بالکل کہوں گا کہ کھلے عام کہوں گا کہ جی میرے نانا بھی جی ایچ کیو کے، ہم بھی جی ایچ کیو کے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. سو یاسر سائی ہیز لاٹ آف افیکشن فار دی آرمی. اور میں یہ تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ پلیز دیکھیے اپنی آرمی کی رسپیکٹ کرے. یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ہر کسی کی عزت کریں. دیکھیے عزت سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آئی پرسنلی فیل ریئلی سوری. میں نہ ٹی وی دیکھتی ہوں، نہ سوشل میڈیا پہ جا کر ان چیزوں کو جا کے پڑھتی ہوں، بیکاز پڑھنے کے بعد نا بڑا دکھ ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے یہ چیزیں نہیں پڑھی تھیں. ہم نے ہاں یہ ضرور دیکھا تھا پولیٹیشنز آپس میں لڑ رہے ہیں. ناؤ واٹ آن دی ارتھ ہیز ہیپنڈ سڈنلی دیٹ ان لوگوں نے تنقید کا نشانہ وہاں بنا دیا ہے. دس از رانگ. دیز تھنگس شوڈ چینج. وی شوڈ چینج اور مائنڈ سیٹ اپ. جب فلڈز آ جاتے ہیں، یا پانی ڈی ایچ اے کے اندر بہت زیادہ آ جاتا ہے، یا چھوٹی سی بھی بات ہو جاتی ہے، آپ فوراً سے الزامات لگوانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ الزام تراشی کا سارا سسٹم ختم کیا جائے. پراپر طریقے سے بیٹھ کر ایک ریلیکس طریقے سے سوچا جائے. ملک کو آگے لے کر چلنے کے لیے ایک پڑھے لکھے دماغ کی، ایک ینگ جنریشن کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے. وی ڈیسپریٹلی وانٹ اے ینگ پرائم منسٹر آف پاکستان so that he can decide who he really wants to be ahead in life and to run the society in that pattern. This is something the young youth really desperately wants right now, and this could be a request of the young generation کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اسی طریقے سے چلے جس طریقے سے دوسرے ممالک چل رہے ہیں. یاسر صاحب دیکھیے، آپ نے ایک دور دکھا ہوگا کہ ملیشیا 1990 میں کیا تھا. ملیشیا واز نو ویئر ان دا ورلڈ ان 1990. ملیشیا کے اندر پیٹرونس ٹاور 1994 میں جا کے بنا. آپ کو معلوم ہے کہ ملیشیا نے اتنی ترقی کیسے کی؟ ملیشیا نے اتنی ترقی ایسے کی کہ جب باہر ملک سے یعنی کہ امریکہ سے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے پاس فیکٹری آؤٹلیٹس لگوانا سٹارٹ کر دیے. یعنی کہ دوسرے ممالک سے اپنے ممالک کے اندر فیکٹری آؤٹلیٹس لگوائے. فیکٹری آؤٹلیٹس کے ذریعے ان لوگوں نے اپنی اکانومی کو بیٹر کیا. ہمارے ملک کے اندر کیوں نہیں یہ اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے کہ ہم لوگ بھی فیکٹری آؤٹلیٹس باہر ملک کے یہاں پر لے کر آئے؟ جتنے قابل ہمارے ملک کے لڑکے لڑکیاں ہیں، گاؤں کے ہیں، تو کیوں نہ یہ کیا جائے؟ دیکھیں جی یہ پھر جو ہے اس پہ میں آؤں گا. تنقید خدا نخواستہ کسی پہ نہیں کرنا چاہ رہا. مین چیز یہ کہ جی پالیسیز ہمیں اس طرح کی بنانی پڑیں گی، اور جو ہے جس میں جو ہے ہم
باہر سے لوگوں کو بلائیں، انوائٹ کریں، انڈسٹریز لگائیں یہاں پہ، اور باہر سے انویسٹمنٹس آئیں ہمارے ملک میں، تو جا کے جو ہے ہم جو ہے اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. آگے جو ہے آپ جو ہے مطلب اپنے ملک کو بھی ترقی دے سکتے ہیں، اور آپ عوام کو بھی ترقی دے سکتے ہیں. انڈسٹریز لگیں گی، آپ کی جو ہے مطلب ہے کہ معیشت بہتر ہوگی، اور لوگ آئیں گے، مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں جو انویسٹمنٹس آئیں گی. تو یہ ساری چیزیں اس بنیاد پہ ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم جو ہے اپنی پالیسیز بہتر کریں. پریویسلی بھی جو ہے مطلب آپ سمجھیں کہ جو ہے جو لاسٹ گورنمنٹس رہی ہیں اس میں جو ہے میں تنقید نہیں کرا، لیکن جنرلی بتا رہا ہوں کہ مطلب پالیسیز ہماری، میں نہیں سمجھتا کہ اتنی اچھی پالیسیز تھی کہ جو ہے وہ ہم جو ہے مطلب ہے کہ جو ہے اپنی انڈسٹریز کو یا کاروباری طبقے کو جو ہے ہم فائدہ پہنچا سکیں. مطلب آپ دیکھیں کہ جو ہے ہمیں بہت طریقے سے جو ہے اور بہت سوچ سمجھ کے اور جو ہے پھونک کے قدم رکھ کے جو ہے ہمیں اپنی جو ہے اکانومی کو صحیح کرنا پڑے گا. اور پھر جا کے جو ہے لوگوں میں بھی جو ہے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگا. ابھی اگر آپ میں آپ کو بتاؤں کہ جس سے آپ پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں جی جا رہا ہوں، کوئی کہہ رہے ہیں جی میں ٹرکی جا رہا ہوں، شفٹ ہو رہا ہوں، کوئی کہہ رہے ہیں جی میں ملیشیا جا رہا ہوں، کوئی کہہ رہے ہیں جی میں دبئی جا رہا ہوں، آدھے سے زیادہ بزنس مین جا چکے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی میں امریکہ جا رہا ہوں. دیکھیں یہ چیزیں مطلب ہے کہ غلط پالیسیز نے جو ہے ان سب کو بھگایا نا یہاں سے. پالیسیز ہمیں سیدھی کرنی پڑیں گی، لوگوں کو کانفیڈنس جو ہے دینا پڑے گا، ہراسمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. ہراسمنٹ کریں گے لوگ بھاگ جائیں گے. کاروباری طبقہ ایسا ہے کہ جو ہے دیکھیں نا لوگوں کی، میں جانتا ہوں بہت سارے ہمارے دوست ہیں، انڈسٹریز تھے ان کی آج بند ہو گئی، ہزار ورکرز تھے اس میں، وہ جو ہے آج جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ان بے روزگار ہو گئے. وہ ابھی سمجھیں کہ وہ اپنی خالی بس وہ فیکٹری کا جو ہے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک یا مل کا جو ہے وہ اپنا ایک سلسلہ چلا رہا ہے کہ جی 25 لوگ رکھیں، 30 لوگ رکھیں. 1000 لوگوں سے 25-30 لوگ رکھیں گے جی بس ٹھیک ہے جی. مطلب ایک ہوتا ہے نا وہ اپنی وہ ایک وہ فنکشنل رکھ رہے ہیں اس چیز کو، باقی جو ہے وہ انڈسٹری اپنی بند کر دی. تو یہ چیزیں غلط ہے نا. یا اگر پراپرٹی لوگ بیچ کے جو بھاگ رہے ہیں یہاں سے، یہ چیز ہمیں جو ہے ختم کرنی پڑے گی. لوگوں کو جو ہے ہمیں جو کانفیڈنس دینا پڑے گا، لوگوں کو ہمیں جو ایک ضمانت دینی پڑے گی کہ جی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کاروبار دیکھیں نا، ہمیں کاروباری طبقے کے لیے پالیسیز ایسی بنانی پڑیں گی کہ کاروباری طبقہ جو ہے کمفرٹیبل ہو جائے. اس کو ڈر نہ ہو کہ جی کوئی فلانی ایجنسی آگے ہمیں تنگ کرے گی یا کوئی فلانا آگے ہمیں تنگ کرے گا، چاہے انکم ٹیکس ہو چاہے باقی چیزیں، وہ بھی ہمیں جو ہے تھوڑی جو ہے مطلب ریلیکسیشن دینی پڑیں گی. لوگوں کو تھوڑا ریلیکس کرنا پڑے گا تو جا کے جو ہے آپ مطلب یہ کہ آپ کے جو ہے کانفیڈنس بلڈ ہو کے جو آپ کی مارکیٹ واپس اٹھے گی. آج اگر آپ دیکھیں پراپرٹی آپ کی بہت جو ہے نیچے آ گئی ہے. لوگ جو ہے پراپرٹیز اپنی بیچ رہے ہیں، بک نہیں رہی لوگوں کی پراپرٹیز. وہ کیوں بیچ رہے ہیں کہ جی ہم جو یہ انویسٹمنٹ لے کے کہیں اور چلے جائیں گے. تو یہ چیز ہمیں روکنی ہے کہ یہ کسی طرح ہم کس طرح روک سکتے ہیں اس چیز کو کہ لوگوں کو کہیں بھائی آپ نہ بھاگو اس ملک سے، اسی ملک میں ہی رہو، آپ کا ملک ہے. آپ یہ پیسے لے کے کہیں اور جائیں گے دوسرے ملک کو فائدہ ہوگا نا. یہ چیز یہاں ہی ہوگی، یہاں ہی آپ جو ہے اس کو جو ہے یوٹیلائز کریں، یہاں ہی خرچ کریں، یہاں ہی جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ کوئی ایسا سلسلہ بنائیں کہ جی کوئی انڈسٹری لگائیں. لیکن اس کے لیے پھر وہی والی بات ہے پالیسی. لوگوں کو جو ہے آپ کو جو ہے مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے بہت جو ہے پیار سے محبت سے کاروباری طبقہ ہے ہمارا، باقی لوگ ہیں، ان کو بتانا پڑے گا. اب بیروزگاری کی وجہ سے لوگ جو بیچارے جو ہے کوئی کہاں سے جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی سعودی عرب جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے کہ جی وہاں جا کے میں کاروبار کروں گا، نوکری کروں گا. تو وہی چیزیں اگر ہم یہاں پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہم ان کو جو ہے مطلب پرووائڈ کر دیتے ہیں تو کیوں اگلا جائے گا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے یا جو ہے اپنے گھر باہر کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں. مطلب آپ دیکھیں نا وہاں پہ ایزی نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے آپ جو ہے اگر وہاں کام کرتے ہیں جا کے. تو یہ ساری چیزیں ہم اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ مل کے ہی ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ سیڈنس ہے، دس از سم تھنگ ویری سیڈ ایکچولی. اور انہی چیزوں کی وجہ سے نا دوسرے ممالک ہمارے جیسے لوگوں کا نا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میرا یہ پیغام ہے کہ ہماری اپنی ملک کی عوام سے بھی جو یہ ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، دیکھیں آپ سب اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتا ہے اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کے لیے. اور جو غریب عوام اس وقت افیکٹڈ ہوئی ہے، چاہے مڈل کلاس ہو، ہائی مڈل کلاس ہو یا بزنس کمیونٹی ہو یا سب مل جل کر کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کر غریب لوگوں کی مدد بھی کریں. کیونکہ غریب لوگوں کی مدد کرنا بھی یہ ہم پر فرض ہے. چاہے ہم کتنا بھی الزام تراشی کسی اور پہ کر لیں، مگر ہم دوسرے ممالک کو اپنے اوپر تنقید کرنے کا موقع یا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہیے ہمیں. یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے ایک ملک کا. ملک ایک گھر ہے، اپنے گھر کو بنانا یہ ہمارا خود کا ہم سب کا فرض بنتا ہے. یاسر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آئی ایم ایف کے بارے میں، کہ یہ جو آئی ایم ایف کے لونز لیے گئے ہیں اس کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ میں جی بتاؤں گا کہ جی آئی ایم ایف کی لون سے ہمیں جو ہے جلد سے جلد جان چھڑانی چاہیے. کیونکہ آئی ایم ایف کی وجہ سے جو ہے ہمیں پیٹرول بھی اپنا مہنگا کرنا پڑ رہا ہے اور باقی ساری ایسی چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف جو ہے جیسے ابھی آپ کا ڈالر اوپر چلا جاتا ہے تو وہ ڈالر بھی جو ہے آپ سمجھے افیکٹ کرتا ہے اس سے کہ
کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ چھوڑ دیں ڈالر کو, ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ابھی اگر آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب مرحوم کے دور میں جو ہے ڈالر آپ کا جو ہے اسٹیبل تھا, ایک جگہ پہ کھڑا تھا, اور جو ہے آپ کی جو باقی جو یہ پیٹرول وغیرہ یہ بھی مطلب آپ سمجھیں ایک لمٹ میں تھا. تو وہ یہ تھا کہ جو ہے اس ٹائم پہ ہم جو ہے اس طرح تھے نہیں, اس پوزیشن میں نہیں تھے. آج تو دیکھیں نا, ہم اس جگہ پہ آگے کھڑے ہو گئے کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کے بغیر جو ہے قرضے کے بغیر ہم اپنا سلسلہ چلا نہیں سک رہے. تو اس آئی ایم ایف کے جو ہے چنگل سے ہمیں اپنا کو جان چھڑانی ہوگی. وہ ہم مل کے چھڑا سکتے ہیں. ہمیں جو ہے انشاءاللہ اگر ہم اپنی جو ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے پاس ایسی چیزیں جس پہ اگر ہم ورک کریں, اور جو ہے ہم جو ہے وہ پیسے نکال کے جو ہے وہ آئی ایم ایف کو بھر کے جان چھڑا سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی آئی ایم ایف کے نیچے ہم آئے تھے, پھر جان چھڑا لی تھی ہم نے بیچ میں. تو ابھی دوبارہ جو ہے ہم آئی ایم ایف سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی, تو آپ مہنگائی کے اس جو ہے طوفان سے اپنی جان چھڑا سکیں گے. اور ان کے کہنے پہ پھر آپ کو, ابھی تو دیکھیں نا آپ کا جو ہے جو بھی ڈیل ہماری ہوتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, تو وہ پھر آپ کو جو ہے وہ ساری جو ہے وہ آپ کو لکھت پڑھت میں آپ کو جو ہے وہ شرطیں ہوتی ہیں, اس کو آپ کو فالو کرنی پڑتی ہیں نا. ان کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے فالو کرنی, تو ہم مجبور ہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ عوام کو نقصان ہوتا ہے, عوام کو پریشانی ہوتی ہے, چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, مہنگائی اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو آئی ایم ایف سے ہمیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آئی ایم ایف سے جو ہے چھٹکارا دلائے, تو جو ہے میں سمجھتا ہوں ملک اور اچھی طریقے سے جو ہے بہتر بھی ہو جائے گا, مہنگائی بھی کچھ کم ہو جائے گی. If you were to become a Prime Minister of Pakistan, if you were given a chance کہ میں Prime Minister of Pakistan آپ کو بنا دیا جائے, what is the first thing that you will change when you will become the Prime Minister? دیکھیں جی, پرائم منسٹر بننے کے لیے میں سمجھتا ہوں جو بھی بنے, اور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پہلی پرائیورٹی ہے کہ اس کو اپنے ملک کے ساتھ سچا ہونا چاہیے. اگر اپنے ملک کے ساتھ سچے ہیں تو پھر آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. جو بندہ ملک کے ساتھ سچا ہے وہ اپنے جو ہے ملک کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ فائدے بھی دے سکتا ہے, اور وہ ملک کے لیے جو ہے آپ سمجھیں کہ بہت اچھی طریقے سے بھی جو پرفارم کر سکتا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں, پرائم منسٹر اگر کوئی بنتا ہے, ایکس وائی زی کوئی بھی بنتا ہے, تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ملک ایسی پالیسیز لانی چاہیے Can جس we میں become Singapore? وائی ناٹ, وی کین بیکم سنگاپور. You know, I want اس to کے tell لیے you something. The highest paid Prime Minister in the world is of Singapore. آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سیلری اس وقت کس کی ہے؟ سنگاپور کے پرائم منسٹر کی. اور کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں کرپشن بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر اتنی ہائی ویجز سیلریز دی جاتی ہے پرائم منسٹر لیول سے لے کر ان کے سارے بیوروکریٹ سے لے کر ان کے جتنے بھی ڈیولپمنٹ ایریاز ہیں, کہ وہاں پہ کرپشن بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر ہمارے ملک کے اندر بھی سیلری بیسیجز کو ہائی لیولس کے اوپر رکھا جائے, تو کرپشن بیسکلی میرے نزدیک تو کرپشن از ناٹ منی کرپشن, میرے نزدیک تو کرپشن از ان مائنڈ. وہ مائنڈ کی کرپشن ہوتی ہے, جو آدمی غلط سوچتا ہے, نیگیٹو سوچتا ہے, نیگیٹو چیزیں کرتا ہے, مائنڈ سوچتا ہے وہ اس سے کرواتا ہے. سو کرپشن از ناٹ منی, کرپشن از بیسکلی ان مائنڈ. ابھی سو ہمیں دیٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ. جی ہمیں گروم کرنا چاہیے اپنا کوئی پرائم منسٹر, کوئی کچھ ایسے کینڈیڈیٹس جو پرائم منسٹر کے ہیں ان کو گروم کرنا چاہیے پاکستان گورنمنٹ کو, اور جو ان کو گروم کر کے پھر جو ہے ان کو ٹاسک دینا چاہیے کہ جی ابھی آپ آئیں اور اس ملک کی خدمت کریں, اور آپ پرائم منسٹر بنیں اس ملک کے, اور جو ہے اس کو خدمت کریں. تو گروم کریں گے, گروم ہوں گے وہ لوگ, تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ پھر ملک کے لیے اچھی طریقے سے کام کر سکیں گے. That's very right. The grooming of the Prime Minister سے بات ہوئی کہ دیکھیے obviously well educated ہونا, keeping a background of politics in mind, keeping every aspect and strategy plans in mind is very important. Like Bilawal Bhutto Zardari, I mean don't get offended with that, but Bilawal Bhutto Zardari is one of the finest person so far, so good that I have known and I have understand, watching him on TV most of the time, talking about his strategy plans and programs for Pakistan. اب یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر کون بنے گا, مگر ہماری جیسی ینگ یوتھ اور عوام چاہتی ہے کہ ہم ایسے ہی کینڈیڈیٹ کو آگے دیکھیں جو کینڈیڈیٹ اس ملک کی اسٹریٹجی پلانس کو چینج کر سکے, اور آنے والے وقت کے اندر ہمارے ملک کے اندر ایجوکیشن سیکٹر کو 99% لٹریسی ریٹ پہ لے جائے. میرا یہ ماننا ہے کہ پرائم منسٹر بنتے ہی پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ 99% لٹریسی ریٹ ہونی چاہیے ملک کی. So, Yasir Sir, I want to ask you one more question, that what about the alliance with People's Party or Noon League? دیکھیں جی, ہماری جو ہے وہ اس ٹائم پہ فنکشنل لیگ بھی ایک الائنس میں ہی ہے, جی ڈی اے کے نام سے ایک الائنس ہے جس کو پیر سائیں پگارا جو ہے وہ ہیڈ کریں, اور جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ہماری جی ڈی اے کے الائنس کے نام سے جو ہے, جس میں جو ہے فنکشنل لیگ ہماری پاکستان مسلم لیگ فنکشنل, اور کچھ اور جماعتیں وہ ہمارے ساتھ آ کے جو ہے انہوں نے, یا کچھ ایسے انڈیویجولز جو ہے انہوں نے آ کے جو ہے الائنس جوائن کی ہوئی ہے. یہ لاسٹ الیکشنز میں جو ہے یہ الائنس بنا تھا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں,
اور جو ہے وہ ابھی تک جو ہے برقرار ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے ان کے جو ہے پیر صاحب ان کو ہیڈ کریں. تو فی الحال تو ہم الائنس کو اسی کو جو ہے فی الحال ہماری الائنس چل رہی ہے، اور جو ہے اسی پہ ہم جو ہے ابھی لاسٹ اگر آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جی وائی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے، ان کے جو ہے وہ سندھ کے جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ وہ بھی آئے تھے ہمارے جی ڈی اے کے وفد سے ملے بھی تھے، اور وہ بھی چاہ رہے تھے کہ الائنس ہو. تو سیاست میں تو دیکھیں کبھی بھی جو ہے دروازے آپ بند نہیں کرتے، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو. تو ابھی اس پوزیشن میں مطلب اس حالات میں نہیں کہہ سکتا کہ جی کیا آگے پروگرام ہوگا. بڑے ڈیسائیڈ کریں گے، جو پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ ڈیسائیڈ، پیر صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی وہ آیا کس کے ساتھ الائنس کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح چلنا چاہتے ہیں. ان کو نون لیگ سوٹ کرتی ہے یا پیپلز پارٹی سوٹ کرتی ہے یا باقی. ہمیشہ ہم تو سندھ میں یہی ہوتا ہے کہ جی اینٹی پیپلز پارٹی جو جماعتیں ہیں وہ ہم ایک ہو کے جو ہے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرتے ہیں ہر الیکشنز میں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا. اور آپ کا سانگڑ سے کیا ارادہ ہے اس سال؟ دیکھیں جی سانگڑ پیر صاحب کی جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہاں پہ جماعت ہے، اور وہ وہاں سے پیر صاحب کے اپنے کینڈیڈیٹس جو پیر صاحب کے جو مرید ہوتے ہیں وہاں ان میں سے پیر صاحب جو اپنے جو ہے خلیفے ہوتے ہیں یا پیر صاحب کے جو ہے اور ایسے ہیں لوگ جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کو وہاں سے سیٹیں دیتے ہیں، اور وہ وہاں سے جو ہے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں. اور آج سے نہیں سالوں سے جو ہے وہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور تو اب الائنس کی جو آپ بات کری تھی وہ یہ کہ جو الائنس دیکھتے ہیں جو ہے کیا سلسلہ بنتا ہے، اسی حساب سے جو ہے پارٹی ڈیسائیڈ کیا کرتی ہے ہماری جو جی ڈی اے یا پاکستان مسلم فنکشن آپ وہ نے کیا ڈیسائیڈ کرتی کیا ہے. الیکشن کے حوالے سے کچھ کہ میں الیکشن میں آگے دیکھیں ابھی آگے ہم جو سننے میں آ رہا ہے کہ جی ہم جا رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی طرف. اگر اکاؤنٹیبلٹی کی طرف ہم جاتے ہیں اور ملک اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں الیکشنز تو پھر ابھی آگے ہوں گے نہیں، تو پھر ہو سکتا ہے اس میں کچھ عرصہ لگ جائے الیکشنز میں. اور جب الیکشنز ہوں گے تو دیکھیں گے حالات کیا ہیں، پھر اس حساب سے جو ہے بندہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ جی آیا مجھے جو ہے کہیں سے کانٹیسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو دیکھوں گا، ابھی میں شیور نہیں ہوں اس پہ کہ یو جی تھنک مارشل لا ول کم؟ ماشاء اللہ تو میں نہیں سمجھتا، لیکن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی ایک سلسلہ ہوگا، ایک بنے گا. اگر ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی تو اس میں پھر یہ کہ آرمی ول رن دا کنٹری دین دے وے. آرمی کی میں بات نہیں کر رہا کہ وہ رن کرے گی، لیکن جو ہے دیکھیں ایک سیٹ اپ تو بن سکتا ہے. جیسے ابھی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے جی 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 تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جی جیسے آپ نے جو ہے وہ ایک مطلب ہے کہ آپ نے ایک اس طرح کا سلسلہ بنایا. میں اس کو میں ابھی ڈسکرائب نہیں کر سکتا اس طرح سے، لیکن اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو اس کے لیے پورا سیٹ اپ بنانا پڑے گا نا. کیونکہ ابھی اس ٹائم تو آپ جو ہے مطلب ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے نہیں، الیکشنز بھی نہیں ہے کوئی، آپ کی جو ہے خالی سینٹ ہے، باقی تو آپ کی پروونشل اور نیشنل اسمبلیز تو جو ہے نیشنل اسمبلی تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کی نہیں کرتی. تو اس میں ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ بنتا ہے، کس طرح ہوتا ہے اگر اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں. اگر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتے اور جو ہے وہ جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ پھر 90 ڈیز کا کہتے ہیں، چلو 90 ڈیز میں نہیں ہوگا تو 120 ڈیز میں ہو جائے گا یا 200 دن میں ہو جائیں گے الیکشنز. تو پھر تو الیکشن کی طرف جائیں گے. اب تک جو ٹی وی میں ہم سنتے آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے اینڈ میں جو ہے نا وہ الیکشن جی کہہ رہے ہیں. پھر جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی جو ہے کوئی میرے خیال ڈیٹ دی ہے کہ جی اس پہ جو ہے آپ کرائیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے ابھی مطلب ہے کہ فی الحال تو کوئی ایسی بات ہم کر نہیں سکتے فی الحال. اچھا آپ مجھے بات بتائیے، پیر صاحب اتنے سال سے آپ پالیٹکس کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ نے اتنی محنت کی ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، اتنی دل اور جان آپ نے اپنی پارٹی کو دیا ہے، آپ کو دوسری پارٹیوں سے بھی تو آفریں آتی ہوں گی. دیکھیں جی سیاست میں جب آپ سیاست کرتے ہیں اور جو ہے پھر لازمی جو ہے لوگ، جیسے ابھی ہماری پارٹی سے بہت سارے لوگ ہماری پارٹی میں تھے، بہت سارے پارٹی میں ہم دوستوں کو لے کے آئے، وہ آج جو ہے وہ اس پارٹی میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، دوسری پارٹی میں جا کے جوائن کر گئے. اور آفر کی بات ہے تو ایز سچ کوئی آفر مجھے نہیں آئی، کیونکہ جو ہے ہماری اپنی پارٹی میرے نانا کی بنائی ہوئی پارٹی ہے. تو مطلب ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ جی مطلب ہے کہ یہ پارٹی کے سرگرم ہیں اور پارٹی کے مطلب خود ہی ایک جیسے ہوتے ہیں. تو کوئی مطلب ہمیں نہیں بولے گا کہ جی آپ آئیں ہماری پارٹی میں، کیونکہ جو ہماری اپنی پارٹی ہے ماشاء اللہ. آج کا شو دیکھنے کے بعد، آپ کی انٹیلیجنس دیکھنے کے بعد، آپ کی ساری باتیں سننے کے بعد، آپ کا ایک پرسیپشن پوائنٹ آف ویو دیکھنے کے بعد، کیونکہ نارملی لوگ جو ہوتے ہیں، سی آئی لائک پازیٹیوٹی اینڈ آئی لائک پازیٹیو پیپل. پازیٹیوٹی سے مراد یہ کہ میں نے ہمیشہ جب بھی 10 سال سے شو کرتی آ رہی تھی اس میں نے ہر پولیٹیشین کو پازیٹیوٹی ہی کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ کانورزیشن کی. تو مجھے آج بڑا اچھا لگا کہ آپ نے وہی چیز مجھے دوبارہ یاد دلا دی کہ پازیٹیوٹی کے ساتھ رول کو لے کے چلو، پازیٹیوٹی کے ساتھ چیزوں کو چینج کرو، نیگیٹیوٹی کو اپنے دماغ میں سے نکالو.
تو پھر یاسر صاحب آپ لوگ جو تھے نئے پاکستان کے ساتھ تھے ایک زمانے میں, تو کیا ابھی بھی آپ لوگ آج کل نئے پاکستان کے ساتھ ہیں یا خوبصورت پاکستان کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے جی پاکستان تو ہمارے دلوں میں ہے, اور جو جس کی آپ بات کری ہیں میں سمجھتا ہوں آپ پی ٹی آئی کی بات کری ہوں گی کہ نیا پاکستان. عمران خان اور پی ٹی آئی کی آپ بات کری ہوں گی. دیکھیں جی وہ ایک الائنس تھا ہمارا. الائنس ایسے تھا کہ جب لاسٹ الیکشنز ہوئے تو جو ہے اس میں پھر ہم نے جو ہے آپ سمجھے کہ جو ہے ان کو سپورٹ کی ایک اس طرح کا ماحول تھا جس میں جو سب نے جا کے جو ہے ان کو ایک فیڈریشن کی علامت ہوتی ہے تو آپ کو اس کی سپورٹ بھی کرنی ہوتی ہے کہ جی فیڈریشن کو بھی ہمیں بچانا ہوتا ہے نا, تو اس کے ملکی مفاد میں ہمیں جو ہے جا کے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے لازمی ان کو سپورٹ بھی کی. ان کی جو ہے ہم کولیشن میں گئے اور جو ہے ہمارے جو بھی ایم این ایز تھے انہوں نے جو ہے ان کو ووٹ کیا, اور جو ہے عمران خان اس ٹائم پہ پرائم منسٹر بنے تھے تو وہ ایک سلسلہ چلا. پھر جب جو ہے جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس آئی اور عمران خان نے جو ہے وہ اسمبلی سے استعفے دے دیے, پھر ہمارے اپنے رستے الگ ہو گئے. اور جب تک کہ ہمارے رستے تھے ان کے ساتھ وہ بھی جو ہے ایسے اس حوالے سے تھے کہ جو ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہم نون لیگ کے ساتھ کولیشن میں تھے کہ ہمارے پاس اتنی سیٹیں ہوتی نہیں کہ جی ہم اپنی کو گورنمنٹ بنا دیں, تو ہم کولیشن میں ہی جا سکتے ہیں. اگر ہم کولیشن میں چلے جاتے ہیں, اس سے پہلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے پہلے ہم نون لیگ کے ساتھ کولیشن میں تھے. پھر جب جو ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بن رہی تھی تو پھر ہم کولیشن میں ان کے ساتھ گئے اوپر فیڈرل میں. اور سندھ میں ہم جو ہے 13 سال سے 15 سال ہو گئے کہ ہم جو ہے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو ہے ہم جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مطلب یہ کہ جو ہے کولیشن میں نہیں گئے, اور جو ہے باقی فیڈرل میں جو ہے ہم جو ہے گئے اور جو ہے وہاں پہ ہم نے سپورٹ کی جو بھی ہماری سیٹیں تھی ہماری جو ایم این ایز کی, تو وہ ہم نے جو ہے ان کو سپورٹ کی. اور جو ہے ابھی جو ہے وہ ان کا اپنا رستہ ہے, ہمارا اپنا رستہ ہے. جب نو کانفیڈنس ہوا اور انہوں نے جو ہے پھر آپ کے جو ہے ان کے جو ہے وہ جو انہوں نے استعفے دیے تو ہمارے جو ممبرس تھے وہ پھر اپوزیشن میں بیٹھے رہے, تو بیٹھے ہی رہے وہاں پہ. مطلب یہ نہیں کہ جی کوئی ہم ان کے سپورٹ کرے تھے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور جو ہے پھر جب ایک حالات اور ایک ماحول ایسا پیدا ہوا جس میں ملکی ادارے اور جو ہے ان کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا, پھر تو دیکھیں نا جب ہم کہیں گے کہ جی ہم مطلب ہے کہ جو ہے جی ایچ کیو کے لوگ ہیں تو پھر ہم کیوں جو ہے کسی کے ایسے لوگ ہی سپورٹ کریں گے جو ہمارے اداروں پہ جو ہے تنقید کریں گے یا ان پہ جو ہے ان کو نشانہ بنائیں گے. ہم تو اپنے اداروں آپ کے کی ساتھ کھڑے فیملی ہیں. سے کوئی آرمی میں گیا, کسی نے آرمی میں یعنی سلیکشن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے میں کہوں گا اپنے بچوں کو بھی جو ہے اپنے بیٹے کو کہوں گا کہ جو اگر وہ جاتا ہے تو میں فخر محسوس کروں گا کہ وہ اگر جو ہے پاکستان آرمی میں آرمی جوائن کرے. ماشاء اللہ. اور جو ہے ویسے ہم سب جو ہے بغیر ہاں وی آل آر سولجرز, یہ تو ہمارے دیکھیں ایک ہونا چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں This is the spirit, guys. You know what I tell everybody? The youth should know we all are soldiers. This is what the youth is. یہ ہے, میں بتاؤں آپ کو, ایران میں ہے, یو ای میں ہے, اور ایسے ملک ہیں جہاں پہ آپ جو ہے کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آرمی کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. مطلب فار سرٹن پیریڈ یو ہیو ٹو گو اینڈ جوائن یو ہیو ٹو جوائن اٹ. اور یہ مطلب یہ کہ آپ جوائن بھی اگر نہ کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ آپ کو ایک ٹریننگ دیتے ہیں فار سرٹن پیریڈ, اور پھر جو اس پہ جو ہے آپ جو ہے مطلب یہ کہ آپ کو ایک مطلب ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے آرمی کی ٹریننگ کی. وہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جو خدا نخواستہ ملک کے لیے کوئی ایسا وقت آئے تو پھر جو ہے آپ کے جو جوان ہیں, جو آپ کے لوگ ہیں, وہ ہر شہری جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے وہ ٹرینڈ ہو تاکہ جو ہے دشمن کا مقابلہ کر سکے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایسے سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جب میں فرسٹ انٹر میں تھی تو میرے پاس یہ آپشن آئی تھی کہ would you like to be trained this way. I took the option and I actually took the option and I actually learned everything. وہ فالو بھی نہیں ہو رہا نا, اس کو اگر ہمیں فالو کرنا چاہیے اس کو پراپرلی. جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ جو بھی ہمارا جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ اس کو جو ہے ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. جو ایک سرٹن جب آپ جو ہے آپ میٹرک کرتے ہیں یا آپ جو فرسٹ ایئر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے پھر ایک سلسلہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ایک ٹریننگ دینی چاہیے. آپشن ہونا چاہیے اور کمپلسری ہونا چاہیے. آپشن بھی نہیں, کہ کمپلسری ہونا چاہیے. یو ای میں ہے میرے حساب سے, اور جو ہے آپ کے ایران میں ہے. اب تو نہیں رہا ہے بالکل بھی. This was the time I'm talking about 1990s. یہ یہاں پہ ہونا چاہیے, ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہے ہماری جذبہ بھی بڑھے گا اور ہم جو ہے مطلب اپنے خدا نخواستہ ایسے دن کے لیے پریپیئر بھی ہوں گے نا کہ جو ہے کبھی خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آئے ہمارے ملک پہ خدا نخواستہ, تو جو ہے ہم جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ ٹرینڈ ہو. یہ ضروری ہے. The rest of the thing is the sad stories کہ جو 4-5 سال کے اندر پینڈیمک ہوا کورونا وائرس کا. میں تمام ویئر سے یہ کہنا چاہوں گی, that was a time of depression and frustration as well.
بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے, بہت سارے لوگوں کے بزنسز بند ہو گئے, بہت سارے لوگ ڈپریشن میں چلے گئے. تو ہم ہر کسی پہ الزام نہیں دے سکتے ہیں. دیکھیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ایک قہر تھا جو کہ تمام پوری دنیا کے اوپر آیا تھا, اور اس نے پوری دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ کرونا وائرس آئی ہے. تو ہمیں سب کو استغفار کرنی چاہیے تھی, مگر اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا بزنس پر, بہت ساری چیزوں پر افیکٹ ہوا. پھر دین لیٹر آن ونس دا کرونا وائرس وینٹ, جب کرونا وائرس چلی گئی اس کے بعد ملک کے حالات, معاشی حالات, فائنینسز حالات, ہر چیز ایک ایسی سچویشن کے اندر آ گئے تھے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. بیسکلی مہنگائی تو کرونا وائرس کے دور سے ہی بڑھنا شروع ہو گئی تھی. اگر آپ تھوڑا 3 سال پیچھے جائیں گے تو آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے جب ہم غریب لوگوں کے لیے سامان اور چیزیں بھیج رہے تھے, جب لوگوں کو ضرورت تھی, جب میں لوگوں کے لیے مدد کر رہی ہوتی تھی, جو بھی میرا ہو سکتی تھی انکم, جتنا بھی ہوتا تھا میں اس میں سے کچھ نہ کچھ کر کے کسی غریب کے گھر میں کھانا یا کوئی نہ کوئی چیز بھجوا دیتی تھی. تو بیسکلی ہم لوگ پینڈمک سے بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوئے ہیں. یو گائز آل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, گو بیک, فلیش بیک 3-4 ایئرس بیک. دیکھیں ریسیشن تو 2007 میں بھی آیا تھا پوری دنیا کے اندر. سو اٹس ناٹ نیسسریلی, سو دس پینڈمک آف 2-3 ایئرس آف ٹائم, یہ بھی ہم لوگوں کو فرسٹریشن میں لے گیا, ایجیٹیشن میں لے گیا, اور اس میں بہت ساری اور چیزیں آئیں. ہوپ فلی جب نئے الیکشن ہوتے ہیں, نئی اسٹریٹجی پلانس بنتی ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, نئے دماغ کے ساتھ آتے ہیں, یہ جو چیزیں میں بات کر رہی ہوں اوبویسلی یہ سب چیزیں وہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے. جو ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اس وقت ٹرانسفر کر رہی ہوں اور بتانے کی کوشش کر رہی ہوں, سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارا ملک کیوں اتنی ڈپریویشن میں چلا گیا, ہمارا ملک کیوں اتنی ریسیشن میں چلا گیا, ہمارا ملک کیوں اتنی ڈپریشن میں چلا گیا. تو یہ بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک اتنی سخت کرائسس اور چیزوں سے گزرا ہے. پھر بھی الحمدللہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اور ممالکات سے بہت بہتر ہیں. دعاؤں کے وسیلوں سے گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, نارمل چیزیں بھی چل رہی ہیں, ہمیں روزگار بھی مل رہی ہے. جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی بھی روزگار میں مدد عطا فرمائے, اور آگے آنے والے وقت کے اندر ہم سب کے لیے بہت آسانیاں عطا فرمائے. سو بیکاز سنس دس program that I'm doing is with the Red Box Television Network. So what is Red Box Television Network? We need to speak about Zameen, state. Because Mulk, Earth, Zameen is the state. The most important aspect is Zameen. تو ہمارا بیسکلی تعلق ہے ریڈ باکس کا ریئل اسٹیٹ سے. تو یاسر یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے نام پہ بڑا فراڈ کیا جاتا ہے, یعنی کہ دھوکے بازی کی جاتی ہے, پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پلاٹ بیچ دیے جاتے ہیں, اور جب جایا جاتا ہے تو کاغذات کسی اور کے نام پر ہوتے ہیں. یہ کیوں چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح کی؟ دیکھیں جی, یہ ایک ہے شروع سے ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے کہ جی کوئی بھی جو ہے سوسائٹی بنا لیتا ہے, یا کوئی بھی ایک جو ہے وہ ایک پلاٹنگ کر کے جو ہے ایک سلسلہ بنا لیتا ہے. پھر جو ہے وہ یا وہ اس طرح کے بھی ہیں ہمارے پاس لوگ جو مطلب یہ کہ کہتے ہیں کہ جی ہم بلڈنگز بنائیں گے یہاں پہ, یا پھر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ جو ہے وہ ٹاؤن ہاؤسز بنائیں گے, یا جو ہے آپ کو بنگلے بنا کے دیں گے. وہ پیسے لے لیتے ہیں لوگوں سے, یا قسطیں لیتے رہتے ہیں, اور پھر جو ہے آخر میں وہ ڈیلیور نہیں کرتے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں. اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ہے اس کو جو ہے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے لوگوں کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے, تاکہ جو ہے ایک لیسن ہوگا تو پھر جو ہے لوگ جو ہے بیچارے وہ جو ہے وہ لٹیں گے نہیں. کیونکہ دیکھیں غریب لوگ بیچارے جو ہے وہ کوئی اپنی پینشن سے جو ہے وہ ہوتا ہے نا, پوری زندگی اپنے جو ہے وہ خرچے پیسے جمع کر کے کوئی اپنی جو ہے جمع پونجی کر کے جو ہے کوئی جگہ لیتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ابھی یہاں پہ تو دیکھیں نا اس طرح کی سچویشن ہے کہ جو ہے ایک آپ کے جو ہے اگر آپ چلے جائیں اس طرف یہ ہائی وے سائڈ اور اس طرف یہ ڈیفنس میں تو میں نہیں سمجھتا اس طرح ہے, باقی جگہوں پہ تو یہ ہے کہ جو ہے ایک زمین کے جو ہے 4 پیپرز ہیں, 4 مالک ہیں. ابھی جو پاورفل ہے وہ جا کے جو ہے اس زمین پہ بیٹھ جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ مالک ہو جاتا ہے. ابھی 4 پیپر کیسے بن رہے ہیں وہ پہلے ہم پکڑیں گے جی. 4 پیپر کون بنا رہا ہے؟ ایک پیپر ہوتا ہے نا, ایک زمین کا ایک پیپر ہونا چاہیے, ایک مالک ہونا چاہیے. ابھی 4 مالک ایک اس کے, اور پھر جو ہے جو پاورفل ہے جس کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ ساتھ ہے, کنیکٹڈ ہے, تو وہ جو ہے وہ اس جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ بیچ لیتا ہے. جو باقی جو ہے بیچارہ جو اصلی مالک ہے اس کا پتہ ہی نہیں جی اصلی مالک ان 4 میں کون تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی. پھر جو ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, لوگ فراڈ کرتے ہیں, لوگ کو جگہ غلط جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کر کے لوگوں سے پیسے لے کے اور پھر بھاگ جاتے ہیں. یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس کو اگر ہم جو ہے دیکھیں تو اس کو کیوں نہیں سیٹل کر سکتے. ایسے لوگوں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پنشمنٹ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. سو فار دا فیوچر دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فار دا کنٹری
کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک کے پاس کہ انکروچمنٹس غلط ہو رہی ہوتی ہیں، چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم سے پیسے لینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اس طرح کے نئے ڈیلز بنا دیتے ہیں کہ آپ کو اتنے میں یہ پلاٹ مل جائے گا اور اتنے میں ساری چیزیں مل جائیں گی. ان تمام چیزوں کے اوپر بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا نوٹس رکھیں اور ان چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے بہت سارے غریب لوگ، یہاں تک کہ میرا اپنا اسٹاف ممبر جو کہ میرا اپنا پرسنل اسسٹنٹ ہے، وہ جس گھر کے اندر رہتا ہے اس گھر کے اوپر بھی اسی طرح کے کاغذات کا مسئلہ آیا ہوا ہے. تو میری یہ گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ پلیز آپ لوگ، ہم لوگ اس وقت اتنے ڈسٹرب چل رہے ہیں اتنی ساری چیزوں کے ساتھ، جس میں آلریڈی اتنی کرائسس، مالی کرائسس، اتنی ساری پریشانیاں چل رہی ہیں. اس میں نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے بھی ڈسٹرب کروں، مگر میں ایک ایکنالجمنٹ میں آپ لوگوں کی یہ ڈالنا چاہتی ہوں جو دیکھ رہے ہیں شو اس وقت ہمارا یاسر سائیں کے ساتھ، کہ اگر وہ تمام لوگ، میں آپ کو ریڈ باکس ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ایک ریئل اسٹیٹ کا اپ گریڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ریڈ باکس ریئل اسٹیٹ ایک آتھینٹک ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے. جن لوگوں نے یہ ریئل باکس اسٹیٹ کمپنی بہت سالوں سے بنائی ہوئی ہے، جو لوگ واقعی میں اپنا ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہیں، جو واقعی میں اپنے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور سچے اور جائز قانونی طریقے سے اپنے پلاٹوں کو لینا چاہتے ہیں، جنہیں آتھینٹک پیپر ملے، آتھینٹک چیزیں ملے، وہ اسکرین پہ آئے نمبر پہ ریڈ باکس والوں سے رابطہ کریں. وہ تمام خواتین، مرد حضرات جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر یا جہاں پر بھی آتھینٹسٹی کے ساتھ، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ریڈ باکس انویسٹمنٹ پلاننگ کے ساتھ انویسٹمنٹ پروگرام پر بات کریں. آیا کہ ہمارے ٹیلی ویژن شو میں بھی انویٹیشن ہے، جو لوگ پلاٹ خریدنا چاہتی ہوں، جو چاہتی ہوں کہ ہم پلاٹ خریدنا چاہتی ہوں اور وہ انٹرسٹ رکھتے ہوں، وہ اس آئے ہوئے نمبر پہ کال کریں اور میرے شو میں آئیں، میرے شو میں آ کر اس موضوع کے اوپر پوری بات کریں، تاکہ ان کے پاس یہ چیز ہو، گارنٹی ہو کہ ریڈ باکس کے وسیلے سے ان لوگوں کو جو بھی پلاٹ ملا جائے گا، جہاں بھی ریئل اسٹیٹ کا کام ہو رہا ہوگا، وہ گارنٹیڈ کام ہو رہا ہوگا. ڈونٹ یو تھنک دس از دا رائٹ وے یاسر سائیں؟ کہ آپ کو ایک اپروپریٹ چیز ملنی چاہیے ہے کہ جس جگہ سے آپ کو صحیح قسم کے لوگ ملیں اور صحیح قسم کا ادارہ ملے، جہاں سے آپ کی ریئل اسٹیٹ میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، آپ کو پروفٹ ہو رہا ہو، اور آگے چل کے آپ اس چیز سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کچھ کر سکیں. یاسر سائیں، ٹائم کنسٹرینٹ، اینی میسج دیٹ یو وانٹ ٹو گیو ٹو دا ویورس؟ آپ کے چینل کی توسط سے میں یہی بولوں گا جو ہمارے ویورز ہیں کہ جو ہے ہم سب کو، جیسے میں نے پہلے بولا، یونائٹ ہو کے اس ملک کو، اس پاکستان کو جو ہے بچانا ہوگا. ہم ایک ہوں گے، یونائٹ ہوں گے تو ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں گے. اور اگر ہم بکھرے رہیں گے اور جو ہے ہم یہ کہیں گے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جی اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو وہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے ایک غلط میسج جائے گا پوری دنیا میں. تو یہی میسج ہے میرے لیے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کے اس ملک کو جو ہے وہ سنواریں گے اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. پیر یاسر، وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون فنکشن لیگ کے ساتھ ہم نے اتنی لمبی گفتگو کی، جس میں ہم نے ان کے بارے میں جانا، ویوز کے بارے میں جانا، تنقیدوں کے بارے میں جانا. اور میری یہی گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ دیکھیں، عزت سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے. ہمیں عزت اپنی بنانی ہوگی، دوسروں کی بنانی ہوگی، اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ سکیں گے. چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ آرمی ہو، ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے ہے آرمی والوں کو، اور ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے ہے، کیونکہ آرمی اس ملک کو لے کے چل رہی ہے. اگر ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو بارڈرز پر واقعی میں آرمی ہی سارا کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان کی بھی بہت محنتیں ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پولیٹیشین صرف یہ کرپشن کا لفظ آپ لوگوں نے لگا دیا ہے نا، آپ نے کرپشن کا لفظ اب سب لوگوں کے ساتھ لگانا شروع کر دیا ہے. یہ غلط ہے. کرپشن ہم سب کے دماغوں میں ہوتی ہے، کرپشن پیسوں سے نہیں ہوتی ہے. اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے، اس کرپشن کے ورڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیجئے. اپنی سوچ کو بدلیے، ایک نئی سوچ لے کر آئیے، ایک خوبصورت سوچ لے کر آئیے. اگر آج آپ اور میں ایک خوبصورت سوچ کے ساتھ سوچیں گے، چاہے میں اپنی کلینک کے اندر بیٹھ کے کسی مریض کو بھی خوبصورت بناتی ہوں، یا میں اپنے ملک کی کسی جگہ کو خوبصورت بنانے کے بارے میں سوچتی ہوں، تو یہ میری ایک اپروچ ہے. دا وے آئی تھنک کہ ہمارے ملک کے اندر ٹورزم بڑھنا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں بننی چاہیے جس سے دوسری دنیا کے ممالک کے لوگ اٹریکٹ ہوں. ہمارا ملک کے اندر اسی طریقے سے فائنینسز بڑھیں گی اگر دوسرے ممالک کے لوگ ہمارے ملک کے اندر آئیں گے اور ہمارے ملک کے اندر آ کے خوبصورتی کو دیکھیں گے. ہم لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں،
पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी डॉक्टर्स नाम कमा रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो। आप हर जगह देख लीजिए, पाकिस्तानियों का नाम पूरी दुनिया के अंदर शाइन कर रहा है। पाकिस्तानी बच्चे, हमारे पाकिस्तानी छोटे बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट हैं, मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे पास एक एक्रो की तस्वीर बनी हुई है, जो एक डिसेबल्ड चाइल्ड ने, यानी कि ऑटिस्टिक बच्चे ने इतनी खूबसूरत किस्म की तस्वीर बनाई है। तो हमारे बच्चों में, मेरा यूथ से ये पैगाम है कि हम सब बहुत टैलेंटेड हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नई ज़िंदगी के बारे में सोचो, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचो, अपने आप को एजुकेट करने के बारे में सोचो। एजुकेशन इज़ द मेजर एस्पेक्ट। विद दैट आई वांट टू टेल यू, लुक हियर, दिस इज़ एन अवार्ड फॉर माई पेरेंट्स। ये एक अवार्ड ऐसा है, इट्स एन अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन, जो मैं अपने माँ बाप को देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप की वो उस वक़्त की मेहनत, सख्ती का ये आज अवार्ड है जो मेरे हाथ में है, जिसमें ये लिखा गया है कि ये अवार्ड मेरी एक्सीलेंस के ऊपर मुझे दिया गया है, मेरी एस्थेटिक कंसल्टेंट मेडिसिन की एक्सीलेंस पे, जो इतने सालों से, 18 सालों से मैंने ईमानदारी से काम किया है, उस पर मुझे ऑस्ट्रेलिया ने ये अवार्ड दिया है। ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है, ये अवार्ड मेरे माँ बाप के लिए है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत मेहनत की। दे रियली वर्कड हार्ड ऑन मी एंड दे मेड मी अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हम वेल ग्रूम, वेल डिफाइंड चाइल्ड हैं, जिनकी फिनिशिंग स्कूल तक की क्लासेस दी गई हैं कि उठना कैसे, बैठना कैसे है और किस चीज़ को लेके कैसे चलना है। उसी तरीके से मेरी आवाम से भी यही गुजारिश है, वो तमाम लोगों से जो इस वक्त हमारा ये शो देख रहे हैं, लेट्स ग्रूम आवर चिल्ड्रन। ये मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें, उनको किताबों की तरफ लेके जाएं। हमारे अपने ही बच्चे, चाहे मेरे बच्चे हों या आपके हों, मैं तो अपने बच्चों से भी यही कहा कि लेट्स बी ऑन बुक्स, किताबों की तरफ जाएं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, घर के अंदर माँ बाप के साथ इंटरेक्शन करें। दिस इज़ द ओनली वे वी कैन इम्प्रूव द लाइफ इन द हाउस, then we can improve the life outside in the office. Your husband will go happily to the office, the wife will remain happy inside the house. In the same way, the same house and life living is of politicians, of an army person, of an every human being outside. So let's make life a happier life. Till then, डॉक्टर तानिया साइंस ऑफ, अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा शो बहुत पसंद आया होगा और हम अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हमारे आए हुए नए स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर अगर जो भी कोई हमारा प्रोग्राम देख रहा है, वो मेरे शो में आना चाहता है और मेरे शो में आकर बातें करना चाहता है किसी भी मौजू पर, वो ज़रूर आए, आके डिस्कस करे। हर चीज़ के हवाले से, चाहे बिजली का हवाला हो, चाहे चीनी का हवाला हो, चाहे महंगाई का हो, कोई आम आवाम भी आना चाहे कोई भी बात करने के लिए, वो वेलकम है। टिल देन, डॉक्टर तानिया साइंस ऑफ, खुदा हाफिज़।